شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رلا دینے والا واقعہ۔ یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ ایک دن سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے، میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور دل بے چین تھا۔ میں درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرا رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خواب میں مجھے صف میں جگہ مل گئی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ فجر کی 2 رکعتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صورتیں پڑھیں جو ان کے لبوں سے سننا نصیب ہوا۔ ان کی تلاوت کا لطف الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف رخ انور فرمایا۔ ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تازہ کھجوریں حاضر ہیں، قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا اور نوش فرمائی، پھر باقی کھجوریں ایک ایک کر کے صحابہ میں تقسیم کرنے لگے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 یا 16 صحابہ کے بعد میری باری آئی، میں نے بھی وہ کھجور کھائی۔ کھجور کی لذت سے زیادہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر محسوس ہوا۔ اسی دوران مسجد میں اذان کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب جاگا تو کھجور کا ذائقہ ابھی تک میرے منہ میں موجود تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وضو کر کے مسجد کی طرف گیا اور صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جماعت کروانے لگے۔ نماز شروع ہوئی تو حیرت کا پہلا جھٹکا لگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی صورت پڑھی جو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی۔ میں نے سوچا شاید اتفاق ہوگا، لیکن دوسرا جھٹکا تب لگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھی جو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی، صاف کی اور تقسیم کرنا شروع کی۔ 15 یا 16 افراد کے بعد میری باری آئی، میں نے کھجور کھائی اور دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کھجور مانگنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن ادب مانے تھا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، ایک اور کھجور عطا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا اور میں سمجھا مجھے عطا کرنے لگے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی، صاف کی اور مجھے دی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، اگر رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری کھجور مانگ لیتے تو میں بھی آج دوسری دے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری لی ہی نہیں تو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر رشک ہوا اور دل بھر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میری کیفیت دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، علی، جو رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نوازا وہ کرم مجھ پر بھی فرمایا۔ رشک کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی محبت اور ادب کا یہ عالم تھا کہ وہ حسد کی بجائے رشک کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپس میں رشک کرتے تھے، حسد نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جب وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے تو رومی اور فارس کے سفیر خوف سے کانپ جاتے۔ لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے، لیکن انہیں بتایا جاتا کہ عمر نفل پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اہم میٹنگ میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے، دروازے پر آئے اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دروازے پر کھڑے رہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے اور عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا امیر المومنین اندر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں باہر انتظار کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن میں ظہر کے وقت مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ ظہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا جی حسین بن علی آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انہوں نے خود کہا کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے اور فرمایا عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیوں بھیجا؟ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور دستک دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے آپ مجھ سے ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں چلے گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ مصروف تھے اور آپ کے بیٹے بھی دروازے پر کھڑے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ظہر کے وقت ملاقات کروں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں اپنی پگڑی اتار دی اور اپنے بال پکڑ لیے، فرمانے لگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بیٹے عبداللہ اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور آپ کی نانی کا نام ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اپنے والد سے مار کھاتا تھا، یہ جو آج دنیا عمر کے نعرے لگاتی ہے یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ تیرے نانا کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا جب تیرا دل کرے تو آ جایا کر۔ ایک دن امام حسین نے آ کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس وقت خطبہ دے رہے تھے، بچوں کی طبیعت شروع میں پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، اترو یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھ، تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانا کا ممبر ہے ہی کوئی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانا کی شان ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں، آپ کے نانا کا ممبر نہیں، آپ کے نانے کا ممبر نہیں تو چلو آپ پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ کے نانا کا نہیں، تو کہا چلو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پر میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی ہمت ہے تو عمر کو اتار کر دکھائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ محترم ناظرین کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امام حسین اور امام حسن کی عمریں 7-8 سال یا 9 سال کے بیچ تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین مسجد میں آئے تو ممبر پر حضرت ابو بکر صدیق کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہنے لگے نیچے اتریں، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے پکڑا اور فرمایا حسین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ تھے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو بکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہیں کہا نیچے اترے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک بار نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کا ہے، یہ باہر سے تو نہیں آیا، یہ بھی تیرے نانا کا ہے۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جائیں ممبر پر اور جمعہ پڑھائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جماعت بارگاہ میں بیٹھی تھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے۔ اچانک حضرت مولا علی آئے، باقی صحابہ بھی جگہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضرت مولا علی کا بازو تھاما اور حضور کے قریب بٹھایا اور خود تھوڑے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانتے ہیں۔ میں کہتی ہوں مولا علی کی شان کو ابو بکر صدیق ہی سمجھ سکتے ہیں اور صدیق اکبر کا مقام
مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر دیں نہ امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن، کہاں سیدنا امام حسین، اور کہاں ہم لوگ، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جسے مدینے والے محبوب نے اپنے دستے مبارک سے جاری کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک ہیں۔ پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر کی جوانی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سالوں بڑے تھے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی ہے۔ کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ذرا امام صاحب کی توجہ دلانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا۔ فوراً سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی، کیونکہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتے ہیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس مقام و مرتبہ ہو وہی جان سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کسی کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کر دیں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی۔ ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا، رب سے ڈرنا، اور کریم محبوب فرمانے لگے، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کچھ نذرانہ جمع کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں۔ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا۔ فرمایا، محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے، حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا۔ فرمایا، فاطمہ سے کہو ذرا حسن و حسین کو تو بھیج دیں۔ یہ سارا دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، سارا دن، لیکن وہ جو والہانہ پیار ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیج دیں، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے بدلنے لگی ہوں، بچوں کے خوشبو انہیں لگانے لگی ہوں، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی ہو، تو محبوب کی نظریں جمی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جلوے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، جب بچے نکلے نا دونوں، تو یہ کوئی 10، 15 یا 50 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، یہ تو یہی رہتے ہیں محبوب کے قرب خاص میں، انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے، جیسے ہی دونوں شہزادے آئے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور دونوں بازو کھول دیے۔ ایک شہزادہ اس سینے سے لگ گیا، اس کندھے سے لگ گیا، ایک اس کندھے سے، اور پہلے بھی حضور پیار کیا کرتے تھے، پر آج تو رنگ ہی بدل گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یہ دونوں شہزادے کندھے سے لگے ہوئے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور کہا، اے اللہ، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما، تو ان سب سے پیار کر جو میرے حسنین سے پیار کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے نا، وہ غار ثور میں حضور ایک دفعہ گئے، 3 دن قیام کیا، ایک دفعہ گئے، تو ہمارا تو کئی بار جانے کو دل کرتا ہے۔ جہاں حضور تھوڑی دیر قیام فرمائیں، اس جگہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جن شہزادوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ
वासिहाना अंदाज में प्यार करें। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए। इब्ने जूज़ी ने लिखा है, सैकड़ों साल पहले आज के किसी आलिम की बात बताती तो लोग इनकार करते। सैकड़ों साल पहले कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए। एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खावंद फोत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने हुए थे, वहाँ इसने बच्चियों को ठहराया और निकली समरकंद में। कोई आदमी मिल जाए तो मैं उससे अर्ज करूं। एक चौधरी साहब मिले, कहने लगा मुझे कैसे पता चलेगा कि तू सैयद है। तो सैयदा ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का ख़ानदान हूँ, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चलो ठीक है। वो चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है, काफिर है पर है बड़ा सखी। इसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर के लोगों को जानता हूँ, तू कौन है। तो कहने लगी तारुफ ना पूछें तो अच्छा है। उसने कहा चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ, मुसलमानों के नबी की औलाद। वो उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है इसे फिर धो डालो, एक दफ़ा फिर धो डालो कमरा। धुलवाया, साफ करवाया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज़्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूँ। फिर नए बर्तन लाए। अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा ना बोलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादी आई है, यहाँ कोई शख्स ऊंची आवाज़ में बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है वही आपके लिए है, लेकिन चूँकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसे है यहाँ रहना और देखना, हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना कि मेरा भी कोई मसला हल हो जाए। रात वो मुसलमान कहलाने वाला सोया। कहते हैं जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया। रिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ कर कहा पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया तू कौन है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूँ। हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास। मैं चुप कर गया। फरमाया मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आई थी, तब तो तू दलीलें पूछने लग गया था। सवेरे जब उसकी आंख खुली, गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है, वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा खुदा का वास्ता जो तूने नौकरी की है इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घराना मुझे दे दे। तो कहने लगा कल तू आता तो शायद और बात होती। उसने कहा मेहरबानी कर। कहा नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब देखने की क्या जरूरत है, जा दूर चला जा। कहने लगा नहीं मेहरबानी कर दे दे। मैंने कहा तू गैर मुस्लिम है, तेरा उनसे क्या ताल्लुक। कहने लगा छोड़ दे गैर मुस्लिम कहना, कल तक था, लेकिन रात से सैयदों से प्यार किया है, मेरे हालात बदल गए हैं। वो नज़ारे जो तूने ख्वाब में देखे हैं मैंने जागती आंखों से देखे हैं। कहने लगा तूने किसी मुफ्ती, पीर या आलिम के हाथ पर कलमा पढ़ा है, लेकिन मैंने रात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है और अली से बुग़्ज़ रखने वाला नफाक का शिकार है। ये वो मुनाफिक है जिसे खुद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कहा। नबी पाक ने फरमाया ज़िक्र अली इबादत है और अली का चेहरा देखना इबादत है। इस्लाम सिर्फ इखलाकियात का मज़हब नहीं है, इखलाक मुसलमान के ईमान का फल और पत्ते हैं, लेकिन ईमान की जड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी, आपसे मोहब्बत, सहाबा किराम और अहले बैत की इज़्ज़त है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं और ना फल आते हैं और ना पत्तियाँ। मोहब्बत का जोश मारना और दिल में इन मुक़द्दस हस्तियों की मोहब्बत का बढ़ना ईमान की इलामत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र सुनकर दिल का ठंडा होना ईमान की इलामत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र सुनकर तबीयत को सुकून आना ईमान की इलामत है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हो और वजूद के रुंगटे खड़े हो जाएं तो ये ईमान की इलामत है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र हो और आंखों में आंसू छलक पड़े तो ये ईमान की इलामत है। जो लोग अहले बैत के बारे में कमज़ोर बातें करते हैं और फ़िरका वारियत फैलाते हैं वो उम्मत को तबाह करते हैं। याद रखो जिस जमात के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते थे वो जमात मुअत्तबर है। जिस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते थे वो क्यों काबिल कबूल नहीं।
जिस उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो मशीर थे वो क्यों कबूल नहीं। हज़रत उस्मान गनी के बारे में मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलवारें देकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर खड़ा किया और कहा, बेटे यहाँ खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हज़रत अली मुहाफिज थे वो क्यों कबूल नहीं। हम पर लाजिम है कि उम्मत को फ़िरक़ा वारियत से बचाएं। अगर इस्लाम का कोई हकीकी चेहरा गैर मुस्लिम के सामने पेश हो सकता है तो वो सुन्नियों का चेहरा है। ये उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत है। इंसान के वजूद पर असर होना चाहिए, लेकिन जो आदमी कमज़ोर बातें करे और कहानियाँ घड़ कर कहे अहले बैत ही असल थे, सब कुछ वही थे, सहाबा बस वैसे ही थे, तो ये सोच नाकाबिले कबूल है। जिस आदमी के पीछे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ते हैं वो तुम्हें कबूल क्यों नहीं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलामों में करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए, बुरे अमाल से बचाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है या इलाही हम सब के गुनाह माफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेज़ बना दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें हमेशा उस रास्ते पर कायम रख जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ए अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।